سب سے پہلی چیز جو آج ہم سیکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ اعوذ باللہ پڑھنا آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کھولیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ آج میں سوال کر رہی ہوں اور توقع رکھتی ہوں کہ آپ اس کا جواب لاجیکلی سیکھیں گے بھی اور لاجیکلی جواب دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات ہے بہت اہم، گہری، سادہ۔ اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل سورہ النحل کی آیت نمبر 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ مانگیں۔ حکم ہے نا، اور اللہ تعالی کا حکم اگنور کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگنور کرنے والا سر جھکانے والا تو نہیں ہوتا، سرکش ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں ہمارے دین میں اللہ تعالی کے امر کا، حکم کا کیا مقام ہے، تو اصولی طور پر الامر یفید الوجوب، اللہ کا حکم واجب ہونے کا فائدہ دیتا، واجب ہے۔ ہم سب نے یہ دیکھا اور انشاءاللہ پورے قرآن میں اسی اعتبار سے دیکھیں گے، رسپانسبلٹی لینی ہے ہمیشہ کے لیے، اعوذ باللہ ضرور پڑھنی ہے، اور یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھنی ہے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں نا، اجر و ثواب کی امید رکھنا تقویٰ ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ فہم قرآن کی شاہ کلید کیا ہے؟ ہر ایک چیز کی کنجی ہوتی ہے نا، ایک ماسٹر کی ہوتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے لیے ماسٹر کی کیا ہے؟ ہم نے کل دیکھا تھا تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے حکم کی اطاعت کرنا۔ آپ اطاعت تو یوں بھی کر لیں گے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اس پر اجر کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ملے گی، یہ تقویٰ ہے۔ اس تقویٰ کی وجہ سے آپ رسپانسبلٹی لیں گے، پھر آپ کا دل کھلے گا۔ بھلا اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے بھی کسی کا دل نہیں کھلتا؟ بھولتے کیوں ہیں؟ دلیل کی روشنی نہیں ہوتی۔ یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اللہ پاک کا حکم کیا ہے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہیں رکھیں گے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب بھی آپ قرآن پڑھیں آپ اسے دہرائیں گے، کیونکہ آپ کے رب کا حکم ہے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پتہ ہے
آپ کی شکل و صورت نہیں تھی، نہ دیکھنے والی آنکھیں تھیں، نہ سننے والے کان تھے، نہ سمجھنے والا دل و دماغ تھا، نہ اعضاء کام کرتے تھے. پھر اللہ پاک نے آپ کو ڈیزائن کیا، آپ کو پیدا کیا. کتنی پیاری صورت بنائی ہے. مجھے آپ کے سامنے اس آیت کے یاد کرنے سے پہلے ایک اور آیت رکھنی ہے، سورہ الانفطار کی. رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان. وہ انسان کون سا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ٹرانس میں آ جائیں، اس فیز میں آ جائیں جیسے ہم نے قرآن سیکھنا ہے. وہ انسان کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی میں. یس، الحمدللہ رب العالمین. مجھے میرے رب نے کہا ہے اور میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق غور کرنا ہے، ثواب کی امید رکھ کر. اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا، کیونکہ غور و فکر کرنا دل کی عبادت ہے. آپ کا ہر عمل عبادت بن جائے گا. یہی تو انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جب آپ امید باندھیں گے، تقوی ہے. اور آپ دیکھیے تقوی کے ساتھ کانشیسنس آ رہی ہے نا، اور سیلف رسپانسبلٹی. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا. سوچو تو صحیح، آج سے 100 برس پہلے آپ کیا تھے؟ اپنی پیدائش سے پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں، مٹی کا ذرہ. اس نے جیتا جاگتا، سنتا، بولتا، دیکھتا، سمجھتا انسان بنا دیا. تو ہمارا رب ہم سے پوچھتا ہے، اے میرے پیارے بندے، یہ تو بتا تجھے کس نے دھوکا دیا؟ تجھے کس نے تیرے رب کریم کی یاد بھلا دی؟ دیکھو تو صحیح وہ کون ہے جس نے تمہیں تمہارے رب کے بارے میں سوچنے نہیں دیا. اپنے رب کو تو دیکھو، الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدائش کے مراحل کو دیکھیے. ان مراحل میں پہلا مرحلہ تھا جب آپ آدھے ماں کے پیٹ میں تھے اور آدھے باپ کے پیٹ میں. پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس جگہ سے باپ کے پیٹ سے نکالا اور کس جگہ سے ماں کے پیٹ سے نکالا. یا اللہ تو کتنا کریم ہے. تو نے اس انسان کو عزت دی جو نطفہ تھا. نطفہ ایسا عزت والا ہو سکتا ہے؟ تو نے اس انسان کو عزت دی جو خون کا لوتھڑا تھا، جس کی کوئی شکل نہیں تھی. تو نے ایسا انسان بنایا جو بے شکل کی بوٹی تھا، گوشت کا لوتھڑا، نہ دیکھے، نہ سنے، نہ بولے، نہ سمجھے. تو نے ہمیں آنکھیں دی. کتنی مدت تک آنکھیں بنتی رہتی ہیں ماں کے پیٹ میں. آج جا کے آپ دیکھیے گا، آپ کا جی چاہتا ہے نا موبائل پہ آپ کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو. تو پیدائش کے مراحل کو دیکھیے گا، آنکھ بننے کے عمل کو دیکھیں.
کتنا عرصہ لگتا ہے. ہاتھ بننے کے عمل کو دیکھیں, ایک گوشت اور ہڈیوں کا لوتھڑا سا ہی ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیوں میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا, پہلے اکٹھی ہوتی ہیں. اور اللہ پاک کتنا کریم ہے, اس نے اس لیے کہ ہم ان ہاتھوں کو موو کر سکیں, ہمارے درمیان کے انگلیوں کے درمیان کے سیلز کو ڈیڈ کر دیا. وہ سیلز ڈیڈ ہو گئے تو انگلیاں الگ الگ ہو گئیں. ماں کے پیٹ میں کیسے کیسے کام جاری رہتے ہیں. دیکھتی آنکھ, سنتے کان, بولنے والی زبان, سوچنے سمجھنے والا ذہن, دھڑکنے والا دل, اور زندگی کے لیے کام کرنے والے آرگنز, پھیپھڑے, جگر, گردے اور کیا کچھ. ایک ایک چیز کیسے بنتی ہے. الذی خلقک, وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. کیسی پیدائش تھی, شکل و صورت بنتے بنتے کتنے موسم لگ گئے, کتنا عرصہ لگ گیا. پھر اب سوچیں, پہلے لہو, پھر گوشت, پھر ہڈیاں, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا. کیا کام کیا تھا میری ماں نے جب میری ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہا تھا. کیا کیا تھا میرے باپ نے جس وقت میری ماں کے پیٹ میں میری تشکیل ہو رہی تھی. میرا رب, میرا پیدا کرنے والا, اس کے سوا کوئی میرا نگہبان نہیں تھا. اسی لیے تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے, ما غرک, تمہیں کس نے دھوکہ دیا. اے میرے پیارے بندے, یہ تو بتا, تیرا رخ مجھ سے کس نے موڑ دیا. تو نے مجھے سوچا ہی نہیں, تو نے مجھے یاد ہی نہیں کیا, تو اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا. الذی خلقک, وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. فسواک, جس نے تمہیں درست بنایا, ہر چیز کو متوازن بنایا. اس نے ایسا نہیں کیا کہ میری آنکھوں کو پھیلا کے پورے چہرے پہ آنکھیں ہی آنکھیں کر دی ہوں. میری آنکھیں جہاں ہیں اس سے زیادہ اچھی جگہ پر انہیں کوئی سوچ نہیں سکتا. ناک, ہونٹ, کان, برین, دل, سبھی کچھ. سبحان اللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین, بڑا برکت والا ہے اللہ تعالی, سب تخلیق کرنے والوں سے زیادہ اچھی تخلیق کرنے والا. اس نے کیسا بنایا, کس قدر نک سک سے درست کر کے بنایا. وہ پوچھتا ہے اور پوچھنے والا ہم سے جواب چاہتا ہے. یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے دھوکہ دیا. جب تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, جب تمہاری مشینری بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے, پھر تم نے مجھے یاد کیوں نہیں کیا. پھر تم نے مجھے اپنی یادوں میں کیوں نہیں بسایا. تم نے تو اپنی یادوں میں کسی اور ہی کو بسائے رکھا. تمہارے لیے سوچا کس نے, تمہیں سب کچھ دیا کس نے, تمہارے رزق کا انتظام کس نے کیا. وہ جس نے سب کچھ کیا, تم کیوں احسان فراموش بن گئے.
तुमने उसके एहसान को याद ही ना किया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जिसने तुझे पैदा किया, फिर तुझे दुरुस्त बनाया, फिर तुझे बराबर किया, जिस सूरत में उसने चाहा तुझे जोड़ दिया, अब बिल्कुल फिट हो। जानते हैं क्या जवाब है? क्यों भूले हैं? कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज नहीं, बल्कि तुम जजा के दिन को झुठलाते हो। तुम्हें जजा का तसव्वुर ही नहीं आता, तुम बदले की उम्मीद भी नहीं रखते और बदले के दिन को याद भी नहीं करते। बदला मैटर करता है, अजर, जजा। इंसान को अपनी जिंदगी में झांकने का मौका मिले तो उसे पता चले कि उसे हर चीज में बदला चाहिए होता है। बहुत मुश्किल से कोई सेल्फलेस बनता है। इंसान मफाद परस्त है, वो वही काम करना चाहता है, अक्ल का तकाजा है जिसमें उसका फायदा हो। वो अपने फायदे को फरामोश नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने याद दिलाया कि देखो तुम्हें तो यही याद नहीं रहता कि बदले का दिन आएगा, इसीलिए तो बदले की उम्मीद नहीं रखते। तो आपने औज़ु बिल्लाह पढ़नी है बदले की उम्मीद रखकर, क्योंकि बदले का दिन आने वाला है और बदले के दिन की तैयारी करनी है। जज़ा सज़ा का दिन कितना करीब है। जब किसी की मौत आती है, किताबे जिंदगी बंद हो जाती है, फिर कभी वो नेक अमल करने की पोजीशन में नहीं रहता। यही जिंदगी है, यही वक्त है जिसमें आपने कमाई करनी है। ये जिंदगी कमाने के लिए मिली है, तो आप जो कुछ भी करें, आपका रब आपसे ये चाहता है आप उस पर बदले की उम्मीद रखें। आप टाइम लगा रहे हो, आप अपने सच्चे जज्बे उसके नाम कर रहे हो और आपको बदले की उम्मीद ही ना हो, ये कैसे हो सकता है? बदले की उम्मीद के साथ ही नेक अमाल करने मुमकिन होते हैं। तो औज़ु बिल्लाह पढ़नी है बदले की उम्मीद रखकर, लेकिन जब तक आपके पास दलील नहीं होगी आप बदले की उम्मीद नहीं रख सकेंगे। इसलिए दलील याद कर लें। दलील रोशनी है, और दलील क्या है? फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, मैं चाहती हूं आप दोहरा लें। जब आप दोहराएंगे तो फिर घर जाके भी दोहराएंगे और आपको याद हो जाएगी। आपके रब का हुक्म है, क्यों ना याद हो। रब की बातें याद रखनी है ना। हमने कड़वी बातें याद नहीं रखनी, क्योंकि हमारी जिंदगी में कड़वी बातों से बहुत कड़वाहट आ जाती है। हमने सदमे की बातें याद नहीं रखनी, रब की बातें याद रखनी। तो हमारे रब ने बताया है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, दोहराइए, 3 दफा दोहराएं। अब आगे की आयत इतनी आसान है, आप याद कर सकते हैं। हम जब टुकड़ा बोलते हैं ना, तो आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं, और जब हम इकट्ठी आयत पढ़ते हैं तो फिर हम पूरे इराब के साथ पढ़ते हैं। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आप देखिए इस आयत में मिनश शैतानिर रजीम तो वैसा ही है ना जैसा आप बोलते हैं, तो आपने इतना याद रखना है
फस्ताइज बिल्लाही 3 दफा दोहरा लें। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्ताइज़ बिल्लाहि, दोहराएं। मिनश्शैतानिर रजीम, अब इकट्ठे दोहराएंगे। पूरी आयत मैं पढ़ूंगी और आप भी पूरी आयत पढ़ेंगे यकीन के साथ। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्ताइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जब आपको याद हो जाए, अब आप देख के नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये अभी याद हो गई है, आप इसे बार बार दोहराएंगे। जब बैठेंगे 5 दफा दोहरा लें। 20 टाइम्स अगर आप एक वक्त में दोहरा लें फिर नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। तो किसी वक्त पे दोहरा लें, आते जाते जब आप फारिग हों, रास्तों में हो, तो ऐसी चीजें दोहरा लें, इंशाअल्लाह याद हो जाएंगी। और जब कभी अल्लाह ताला की रहमत हो, आपकी मेमोरी में जगह बन गई ना अल्लाह ताला के कलाम की, इस पर क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने हमारी मेमोरी में अपने कलाम के लिए जगह बना दी। क्योंकि हम सिर्फ अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। ये तर्जुमा है इसका। तर्जुमा भी आएगा इंशाअल्लाह। तो आपका दिल चाहेगा, और जब दिल चाहेगा तो आप अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखकर इंशाअल्लाह ताला औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। सूरा अन्नहल आयत नंबर 98। आयत का नंबर क्या है? नहीं, सूरा अन्नहल आयत नंबर 98। क्योंकि 98 तो कुछ नहीं होगा ना अकेले, उसकी कोई पहचान तो होगी ना। अन्नहल 98। ठीक है, अन्नहल 98। ये तरीक़ाकार है आपका कुरान सीखने का। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सारी चीजें आपको यहीं ज़हन नशीन हो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह आपने अमानतन 3 बार तफसीर को दोहराना है इंशाअल्लाह। ठीक। दूसरी दलील है, कुरान हमें अल्लाह ताला का रास्ता बताता है और शैतान हमें इस रास्ते से रोकना चाहता है, और सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें शैतान के शर से बचा सकता है। शैतान के शर को दूर करना वाजिब है। जैसे अल्लाह ताला के हुक्म को मानना वाजिब है ना, ऐसे ही शैतान के शर को दूर करना वाजिब है। ये दूसरी दलील है। आप इल्म सीखने जा रहे हैं, इल्मी दलाइल हैं, आपसे हमारी तवक्को है कि दलाइल जरूर सीखेंगे। तो ये दूसरी दलील है, कुरान हमें अल्लाह ताला का रास्ता बताता है और शैतान हमें इस रास्ते से रोकना चाहता है। सिर्फ अल्लाह ताला ही हमें उसके शर से बचा सकता है।
اس لیے شیطان کے شر کو دور کرنا واجب ہے، اور اس کے شر کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ یہاں تک جب ہم پہنچے 2 دلائل کے ساتھ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیطان کون ہے؟ ہمارے یہاں لوگ جانتے تو ہیں لیکن پھر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان جن ہے۔ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتہ ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے علماء بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو شیطان کے بارے میں جان لیجئے، جن ہے، انسان کا دشمن ہے، اور ہمارے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ شیطان جن ہے۔ رب العزت نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے۔ شیطان عبادت کرتا تھا، نافرمان کیسے بن گیا؟ کیا عبادت گزاریاں بھی نافرمانی تک لے جاتی ہیں؟ ہاں، ایسا ہو جاتا ہے۔ عبادت گزار بھی نافرمان بن سکتا ہے جب عبادت گزار کے اندر ریاکشنز لگیں۔ میں اس موڑ پر یہ ساری باتیں اس لیے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ الفاظ کا علم سیکھ لیں، آپ تفسیر سیکھ لیں، آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش بھی کر لیں، لیکن جب کبھی آپ نفسیاتی طور پر اپنی حفاظت نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگیں گے تو نفسیاتی طور پر ریاکشن لگانے کے لیے ابلیس کام کرتا ہے۔ جب کبھی انسان کے اندر کوئی رد عمل ابھرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عبادت سے ہٹ جاتی ہے۔ یہ ریاکشن کیسے لگتا ہے؟ اتنے انسانوں کے تعلقات، کسی سے بات چیت ہوئی، کسی کو دیکھا، کسی کو سنا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی بات خلاف مزاج ہو گئی، کیا غصہ آتا ہے؟ آتا ہے۔ یہ ریاکشن ہے، ریاکشن ہے۔ غصہ آنا فطری عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں، خود کو فتح کرنا سیکھیں۔ انسان ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، مال کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں وہ کہتا ہے میری زندگی، میرے معاملات، میں جو چاہوں کروں۔ کنٹرول چاہتا ہے انسان اپنے گھر پر، اپنے مال پر، اپنے رشتوں پر، اور جانے جہاں جہاں تک کسی کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، ہر جگہ انسان کنٹرول چاہتا ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ انسان خود کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو بغیر کنٹرول کے انسان زندگی گزار رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ریاکشنز لگ سکتے ہیں، صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ باہر سے جب کچھ ہو تو اندر سے انسان کا پتہ چلے قابو ہے یا نہیں، اپنے اوپر کنٹرول ہے یا نہیں۔ جس انسان کا خود پہ کنٹرول نہیں ہوتا وہ آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ غصے میں آپ پہ سے باہر ہوئے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس کا تجربہ نہ ہوا ہو، ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے، غصہ ایک ریاکشن ہے
کسی کی بات کی وجہ سے آئے یا ماحول میں اپنی طبیعت مزاج کے خلاف کوئی چیز پائیں. مثال کے طور پر آپ نے گھر کو بالکل ترتیب سے رکھا ہے اور کسی نے ساری چیزیں بے ترتیب کر دی. اب ایسے موقع پہ ظاہر ہے انسان نے سمجھا ہے, اس کو تکلیف ہوئی ہے. اب یا تو وہ خود کو کنٹرول کر کے کول رہ سکتا ہے یا آگ لگ جائے گی. میں کچھ اور ریاکشنز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. جب کبھی کوئی غصہ نہیں کر سکتا نا, اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی سامنے والا زیادہ طاقتور ہو نا, قوت والا ہو, پاور ہو کسی کے پاس, اس کے سامنے غصے کا اظہار نہیں ہو سکتا. پھر جب غصے کا اظہار نہیں ہو سکتا تو وہ غصہ دب جاتا ہے, دبتے دبتے وہ غم بن جاتا ہے. غم, کیونکہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں اظہار بھی نہیں کر سکتا. اس تکلیف کا علاج کرنا چاہیے, لیکن اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ ایسا طریقہ بھی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہی نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر ایسے میں لوگ بہت ارریسپانسبل ہو جاتے ہیں. وہ جو رسپانسبلٹی کا احساس ہے وہ گم ہونے لگتا ہے. اب آپ دیکھیں خود پہ کنٹرول نہ ہو, نہ غصہ کرنا ہے نہ غم, پھر کیا کرنا ہے؟ اب کچھ نہ کچھ تو انسان کو کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اصلاح کرے, اصلاح کرے اپنے ماحول کی, اس میں اپنا رول پلے کرے, لیکن نہ تو بوم کی طرح بلاسٹ ہو جائے, نہ دیمک کی طرح خود کو کھا جائے, کیونکہ غم دیمک کی طرح ہوتا ہے نا, کھا جاتا ہے. جیسے امجد اسلام امجد کہتا ہے, پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہم کبھی غصے میں کبھی غم میں, اور پھر ہم آگے کے ریاکشنز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اور کیا ریاکشنز ہیں, کیونکہ ایک کے بعد اگلا, پھر اس سے اگلا, پھر اس سے اگلا سٹیپ آتا ہے. اب آپ دیکھیں کسی کو غصہ آیا, ایسا کیوں ہوا, کسی نے مجھے ایسا کیوں کہا, کسی کے رویے سے, کسی کام سے, کسی معاملے میں غصہ آ گیا. اب کیا ہوگا؟ یہ شخص ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے. اب اگلی سٹیج آ گئی بدگمانی کی. برا خیال دل میں چپکنے لگتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور غصہ بھی آ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ تباہی کا آغاز بھی ہو گیا. کتنی گیمز ایسی ہیں جن کو لوگ کھیلتے ہیں اور بہت اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہر چیز میں سبق لینے والی بھی ہوتی ہیں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو گیمز کھیلتے ہیں؟ چلیں ہم دیکھتے ہیں گیمز کھیلتے ہیں. کون کون سی گیم کھیلتے ہیں؟ میں اس سے ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ یہ ریاکشنز آپ پر کیا اثر ڈالتے ہیں. جی کون کون سی گیم کھیلتے ہیں؟ جی ویڈیو گیمز کھیلتی ہیں آپ, کینڈی کرش کھیلتی ہیں, کوئی اور کیا کھیلتا ہے؟ کینڈی کرش کتنے لوگ کھیلتے ہیں؟ اچھا کافی لوگ کینڈی کرش کھیلتے ہیں. جی آپ کیا کھیلتے ہو بیٹا؟ اچھا ٹھیک ہے. جی آپ کیا کھیلتے ہو؟ پزلز. اچھا جی عاتقہ آپ کیا کھیلتی ہیں؟ کینڈی کرش. اچھا چلیں مجھے کینڈی کرش کی کوئی مثال دیں گے کہ اس میں کوئی کھیلنا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیا ہوتا ہے, کیا چیز بنتی ہے؟ کچھ سٹیجز پہ جی ہرڈلز ہوتی ہیں. جی
لاکس لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ چاکلیٹس بنتی ہوں گی، ٹھیک، اور کیا ہوتا ہے؟ فش آ جاتی ہے، بس یہی زندگی ہے۔ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والوں کے راستے میں جو ہرڈلز آتی ہیں انہیں پتہ بھی نہیں لگتا ہرڈلز کہاں سے آ گئیں، ریلی نہیں پتا چلتا، کیونکہ انسان جو کچھ خود کر رہا ہوتا ہے وہ حق سمجھتا ہے کہ اب کسی نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تو مجھے غصہ بھی نہ آئے، یعنی وہ غصہ کرنا سمجھتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے، اس موقع پر مجھے یہی کچھ کرنا چاہیے، اور اگر غصہ نہ کر سکے تو غم کرنا انسان اپنا حق سمجھ لیتا، اور اگر اس انسان کو دیکھیں جو غم کرتا ہے وہ آہستہ 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 جتنا بھی کوشش کر لے، کوئی بہت اپنے اوپر قابو پانے والا ہے تو وہ ہوپ فل ہو سکتا ہے، ورنہ ہوپ لیس ہونے لگتا ہے۔ نا امیدی، نا امیدی بھی بیسیکلی کسی نہ کسی ریاکشن کی وجہ سے آتی ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کرنے کے لیے، بڑا کام کرنے کے لیے انسان ہمت نہیں کر پاتا، کم ہمت ہی، پھر اس کو کھانے میں تو اس کا جی لگ جائے، پہننے میں جی لگ جائے، اور اسی طرح سے دوستوں میں تو جی لگ جائے، پروڈکٹیو کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، چاہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، چاہے وہ پڑھانے والا، کیونکہ اندر ہی اندر کچھ اور ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں اندر اور کیا ہوتا ہے اگر غصے کو کنٹرول نہیں کرتے؟ بدگمانی سے بغض، بغض سے کینہ، کینے سے حسد تک جا بات پہنچتی، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں جمپ کر کے ڈائریکٹ جیلسی تک جا پہنچتی ہے بات۔ ہمارے یہاں جیلسی کو لوگ جو ہیں وہ نارملی، یعنی مختلف معاملات میں جیلسی کے لیے مختلف ورڈز یوز کرتے ہیں اور اسے پازیٹیو سینس میں لیتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو سینس میں لیتے ہوں گے۔ میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے، لوگ بڑا فخر سے کہتے ہیں میں بہت پوزیسو ہوں۔ آپ نے کبھی سنا ہے نا؟ پوزیسو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے بڑا حسد ہے، کہ میں بہت جلد حسد کا شکار ہو جاتی ہوں۔ چھپا ہوا حسد ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام اچھے اچھے رکھ لیے جاتے ہیں جس کو کوئی برا نہیں خیال کرتا، لیکن چھپا ہوا وہ ریاکشن ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے پوزیسو پیدا نہیں ہوتا، کوئی ماں کے پیٹ سے حاسد بن کے پیدا نہیں ہوتا، غصہ کرنے والا بن کے پیدا نہیں ہوتا، غمگین پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، سابی بنا دیتے ہیں، یعنی یہ سوسائٹی کے اثرات ہیں، ماحول کے اثرات ہیں۔ اب آپ اپنی زندگی دیکھیں کہ زندگی بدلنی ہے قرآن سے، اور آپ یہ دیکھتے ہو کہ اس زندگی میں اتنا کچھ شامل ہو گیا ہے۔ جو زندگی آپ جی رہے ہیں ریلی آپ ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ ایسے نہیں تھے۔ ریاکشنز لگ لگ کے اور ماحول کے اثرات قبول کر کر کے آپ جیسے انسان بنے ہیں، ایسا رب نے تو نہیں چاہا تھا کہ آپ بن جائیں۔ اب ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے، ہر ایک کے لیے محنت کرنے کا میدان ہے، اپنی ذات رسپانسبلٹی لینا، اور آپ اپنے اندر تلاش کریں گے، لیکن مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے،
اتنا بڑا مارکا ہے، اتنا بڑا کام ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے ماہو سال جو گزرے ہیں اس نے ہم پر اتنا اثر چھوڑا ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں اصلاح کو. آپ کیا کہتے ہیں؟ کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا. اچھا، کہاں سے شروع کریں؟ کیونکہ نیچرل لائف گزارنی ہے نا، اور نیچرل لائف وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا بھی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے، جس کو سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے. اب آپ بتائیے شروع کہاں سے کریں؟ بڑا آسان اس کا حل ہے، لیکن میں چاہتی ہوں آپ کا برین یوز ہو. آپ سوچیں، اتنے دماغ جب سوچیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اچھے حل سامنے آئیں گے. جی، کہاں سے شروع کریں؟ ہینڈ ریز کریں، ہینڈ. جی آپ بتائیے. اپنی ذات کو کہاں سے شروع کریں نا، یہ پوچھنا چاہتی ہوں. جی، ارادہ کر کے. جی، غصے سے شروع کر لیں. جی، غصے سے. اچھا، کوئی اور؟ سوچ بدل کے. جی، غور و فکر سے. جی، کنٹرول کر کے. جی، ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ کون سا ہوگا؟ جی جی بتائیے. جی، ایوری ڈے روٹین سے. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. دیکھیں اتنا سادہ جواب ہے. ابھی میں نے بہت سارے ریاکشنز اور بھی بتانے ہیں. قرآن ہمارے بارے میں نازل ہوا نا، جس میں ہمارا تذکرہ ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جانتے ہیں آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ اعوذ باللہ سے. جو آپ پڑھتے جائیں گے، ارادہ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی آگے کا سفر طے کرتے جائیں گے. تو آپ نے صرف الفاظ تک نہیں رہنا. یہ زندگی ہے، زندگی کی کتاب ہے، اور زندگی میں لانے کے لیے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور اپنے ماحول کی تبدیلی کے لیے، ماحول کی تبدیلی کے لیے بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بدل جائے. جب وہ بدلتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز، سننے کے انداز، اس کے بولنے کا انداز، اس کا برتاؤ، سب کچھ بدل جاتا ہے. اس کی رسپانسبلٹی ہے نا ماحول میں تبدیلی، تو وہ اپنی سوچ دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. تو بات سادہ سی ہے، ہر روز کتنے سارے سٹیپس پہ آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ. جو طریقہ ہمارے رب نے ہمیں سکھایا، جو ہم پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہم ارادہ کریں گے، اس کے بارے میں رب سے مدد مانگیں گے، دعا کریں گے، اور اس کے بارے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں شیطان کی طرف، جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں اس راستے پہ چلنے نہیں دے گا. جب آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا ہرڈلز آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیں گے، تو کیا آپ کو پتا نہیں ہونا چاہیے کہ اس راستے کی رکاوٹ کون ہے؟ تو بہت بڑا اینیمی ہے، دشمن ہے، جس نے ہمارے راستے میں موت تک آنا ہے. کبھی اس راستے کو کھوٹا کرنے سے اس نے رکنا نہیں ہے. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ابلیس سے دوستی نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی، اللہ کی پناہ میں آنا. ہم نہیں بچ سکتے، ہم کوئی دعوے داری نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان عبادت گزار تھا. شیطان عبادت کرتے ہوئے نافرمان کیسے بن گیا؟
اس کی عبادت گزاریوں کے دن تھے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا اور ابلیس کے اندر ریاکشن لگ گیا. اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے جواباً کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. یوں ہی ریاکشن لگتے ہیں. رد عمل کی نفسیات اس طرح ابھرتی ہے جیسے ابلیس کے اندر ابھری تھی. اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے، پوری ورلڈ میں اس بڑے پیمانے پہ یہ ریاکشن لگا دیا گیا ہے. ہر کوئی اس کا شکار ہے. ریلی جو بات ابلیس نے کہی تھی آج ہر کوئی کہتا ہے انا خیر من. کہنے کے انداز فرق ہیں. میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سیلفی نہیں بنائی؟ سیلفی کیا ہے؟ سیلف کو پورٹرے کرنا نا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیلفیاں بنائی؟ میں اس کے اچھے برے ہونے کی بات نہیں کر رہی. کلچرلی دیکھیں، میں نے گیمز پہ بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا. آپ کھیلتے ہیں، آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، یہ آپ کی لائف ہے. اس کے بارے میں ڈیسیژن نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو برین دیا ہے، آپ سمجھیں گے اور وہ وقت آئے گا جب آپ اس کے بارے میں انشاءاللہ رائٹ ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اور جو اپنی زندگی سے پیار کرتا ہے وہ جلد ڈیسائیڈ کر لے گا. لیکن کوئی آپ کو یہاں پہ کسی نوعیت کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ پہ امپوز نہیں کریں گے، سوائے چند چیزوں کے، جیسے آپ کا ڈسپلنڈ بیٹھنا، فوکسڈ ہو کے سننا، آپ کا یونیفارم، اور اسی طرح سے آپ کا پراپرلی چیزوں کو ریوائز کر کے آنا. یعنی علم کے معاملے میں ہم چاہیں گے کہ آپ اصولوں کی پابندی اختیار کریں. اور جیسے آپ کا بیہیویئر ہے یہاں پہ رہتے ہوئے، ایک اچھا رویہ جو ہے آپ نے اختیار کرنا ہے، تو وہ اس جگہ پہ رہنے کے تقاضے ہیں. انشاءاللہ آپ پورا کریں گے. باقی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ تعالیٰ چینج آتی جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. تو بات یہ ہے، میں نے سوال کیا تھا آپ سے. جی سوال کا کون جواب دے گا؟ جی جی دے. ہاں، تو کتنے لوگوں نے سیلفی بنائی ہے کبھی؟ کبھی 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ؟ ہاں، میں یہ آپ ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، سیلفی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف کی پروجیکشن چاہتے ہیں. آپ اپنی سیلف کے بارے میں کانشیس ہیں، تو اس کو ہم نے رائٹ ڈائریکشن پہ لانا ہے. اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن انا خیر من کی وجہ سے ابلیس کے اندر حسد آ کے کمپیریزن میں آیا نا. جب کمپیریزن میں آیا، اس کے اندر حسد پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا. اس وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، اسے فریب دینے کے لیے، وعدوں کے جال میں الجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ لی کہ آپ مجھے قیامت تک مہلت دے دیں کہ میں اسے اپنے وعدوں کے جال میں پھنسا لوں. امتحان کے لیے تو پیدا کیا تھا. اب ابلیس نے اس کے لیے یہ مہلت مانگ لی کہ میں بہکا بھی سکوں، بہکانے کی. تو ظاہر ہے کہ جتنا کوئی کسی کے اگینسٹ کام کرتا ہے، حسد آہستہ آہستہ بہت بڑی دشمنی میں بدل جاتا ہے. تو ابلیس بھی بہت بڑا دشمن بن گیا. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی.
برائی پر آمادہ کرنے کے لیے، انسان کو اکسانے کے لیے، اکساہٹیں پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے، وہ مسلسل دشمنی جاری رکھے ہوئے ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کیا تھا نا، اطاعت سے انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رجیم قرار دیا، مردود، رد کیا گیا، ریجیکٹڈ۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد نہیں مانتا وہ ابلیس کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے ریجیکٹڈ لوگوں میں۔ تو ہم نے ریجیکٹڈ لوگوں میں شامل نہیں ہونا۔ ایوری ٹائم جب آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے تو آپ ان ساری باتوں کو یاد کریں گے اور اللہ کی پناہ میں آئیں گے، اور اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو آپ کو ابلیس کی دشمنی یاد آئے گی۔ تو ابلیس کی دشمنی صرف حضرت آدم کے ساتھ نہیں تھی، نسل آدم کے ساتھ بھی، آدم کے بچوں کے ساتھ بھی۔ آدم کے ہر بچے کو وہ اپنے ساتھ آگ میں لے جانا چاہتا ہے، اس لیے اس دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، ورنہ ہمارا بس نہیں چلتا، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد ہم سورہ الفاتحہ کا آغاز کریں گے، لیکن اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے اعوذ باللہ پر یا کوئی بات شیئر کرنی ہے تو ضرور شیئر کر لیں۔ کوئی کوشچن ہے یا ٹھیک ہے؟ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار تھا نا کہ وہ ابلیس کو یہ اجازت نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ اجازت کیوں دی کہ وہ آخرت تک ہمیں بھٹکاتا رہے، حالانکہ وہ دشمن تھا، اس نے انکار کیا تھا، پھر بھی اللہ نے اسے اجازت دے دی۔ میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ گیمز کھیلتے ہو، ہرڈلز آتی ہیں، کامیابی یا ناکامی کے لیے ضروری ہے نا کسی امتحان میں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد زمین پر نہیں بھیجا۔ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ آزمائش ہے، امتحان ہے، آپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ کس نے سب سے اچھے عمل کرنے؟ انشاءاللہ اعوذ باللہ پر سب سے اچھا عمل کون کرے گا؟ قابلہ لگانا چاہیے۔ اور کون سب سے زیادہ اعوذ باللہ سکھائے گا لوگوں کو؟ انشاءاللہ یہی دعوت ہے، یہی اسلام ہے کہ آپ جو سیکھیں اس پر عمل کریں، یقین کر کے، اور اسے دوسروں کو سکھائیں۔ جی۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے جبکہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو صاف شیطان کے ہیں وہ بھی انسانوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے غصہ، حسد، بغض، دشمنی، نفرت، عداوت، مطلب ہر قسم کی وہ برائی جو ہمارے اندر کہتے ہیں کہ وہ پائی گئی ہے، وہ ہمیں شیطان ہی سکھا رہا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ایک مخلوق جو آگ سے بنی ہے اور ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں، مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ہمارے دو مطلب ہمارا جو بنیادی جو بیسک سٹرکچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ کیسے ایک آگ کی مخلوق جو ہے اس کے تابع ہو گیا، اور وہی خصوصیات اس نے شیطانی اپنے اندر کیوں پیدا کرنی اور کیسے پیدا کرنی؟ گڈ، نائس، جزاک اللہ۔ ایسا ہے بیٹا، مٹی میں ایک بیج بوتے ہیں، بیج اگتا ہے، درخت بن جاتا ہے، درخت کی لکڑی جلتی ہے جب سوکھ جاتی ہے، مٹی تو ٹھنڈی ہوتی ہے، مٹی سے نکلنے والی لکڑی جلنے لگ جاتی ہے۔ تو مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں جو چیز مٹی میں جاتی ہے مٹی ہو جاتی ہے، سوائے پلاسٹک کے شاپر کے۔ شاپنگ بیگ جو ہے، یہ پلاسٹک جو ہے یہ نہیں جا کے مٹی میں ملتا۔ تو مٹی کی خاصیت ہے، مٹی ہر چیز کو قبول کر لیتی ہے اور ہر چیز کو فنش کر دیتی ہے، بعد میں صرف مٹی رہ جاتی ہے۔
تو آپ دیکھیں کتنے جانور پرندے ختم ہوتے ہیں, کتنا کوڑا ہے جو زمین میں جاتا ہے. یہاں لاہور میں بہت بڑے پیمانے پہ کوڑا ڈمپ کیا گیا محمود بوٹی پہ. اب وہاں بہت بڑا پارک بننے والا ہے کیونکہ سارا کوڑا ختم ہو رہا ہے. اس کے اوپر بیج چھڑکنے ہیں یا چھڑک دیے گئے, اس سے چیزیں اگیں گی اور سب ختم, سارا ہی کوڑا. کراچی میں ایسا کوڑا ڈمپ کرنے کی کوئی پلیس نہیں بنائی گئی, سارا کوڑا باہر ہے کیونکہ مٹی میں نہیں گیا. مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. اب بات یہ ہے کہ آگ کی مخلوق کی بات انسان کیسے قبول کر لیتا ہے. میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں. انسان صرف آگ سے بنے جن کی, شیطان کی بات قبول نہیں کرتا. انسان فرشتوں کی جو نور سے بنے ان کی بات بھی قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا. اب مٹی میں جو بھی بیج ڈالیں اگتا ہے نا, مٹی کی خاصیت ہے, مٹی قبول کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے, وہ اپنے ماحول کے اثرات قبول کرتا ہے, اس کو جو بھی وہ پروپیگنڈے کو قبول کرتا ہے, اس کو جو کوئی جو کچھ کہتا ہے وہ قبول کرتا ہے. لڑکیاں میکے میں اور طرح کی ہوتی, سسرال جا کے 5 بہنیں ہیں اور 5 مختلف طرح کے کلچر والے خاندانوں میں چلی گئیں. کچھ عرصے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان کے بچے اور ان کے یعنی وہ خود بالکل اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ڈیفرنٹ فیملیز لگنی شروع ہو جاتی ہیں, حالانکہ ایک ماں باپ کی اولاد. ماحول کے اثرات ہیں. اور پوری دنیا میں لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا سے ساری دنیا متاثر ہوتی ہے. اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے انسان کے اندر, اسے کرنا نہیں چاہیے. وہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی نا کہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے, ریاکشن لگے تو اسے کنٹرول کرنا ہے نا. صبر اسی لیے اعلیٰ صفت کاؤنٹ ہوتی ہے, بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے. تو انسان خود کو فتح نہیں کر پاتا. جانتا ہے کیوں؟ اسے سمجھ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیونکہ انسان کے پاس جب نالج آتا ہے, جب اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جب اس کا دل یقین کرتا ہے, تو اس کے مطابق اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے اور اس کی گفتگو بھی بدلتی ہے, وہ دوسروں کو بھی بدلنا چاہتا ہے. اب دیکھیں انسان کی نیچر ہے, وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا جی چاہتا ہے, اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد والے بھی میرے جیسے ہو جائیں, اور اگر ارد گرد والے نہ بدلیں تو وہ اپنے لیے ایسے دوست تلاش کر لیتا ہے, ایسا ماحول تلاش کر لیتا ہے جہاں اس جیسے لوگ. لیکن فرض ختم نہیں ہوتا. جہاں پر انسان حق ادا کرنے کا پابند بنایا گیا, وہاں اسے دوسروں کا حق ادا کرنا ہے, اپنا فرض ادا کرنا ہے. جیسے اپنا گھر ہے, فیملی میں اپنا رول پلے کرنا ہے نا. اب فیملی سمجھتی نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ آپ نے تو جا کے کہیں اور پناہ لے لی اور سارے اہل خاندان جو ہیں وہ محروم ہیں. یہ روش درست نہیں ہے. یہ میں نے ضمناً یہاں پہ بات کر دی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے والوں کے اندر یہ رویہ بھی در آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہو گئے اور ہمیں اپنے جیسے لوگ مل گئے تو ہم بچ جائیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے. تو بچیں گے نہیں, رول تو پلے کرنا پڑے گا. آپ کو بات کا جواب مل گیا یا ابھی باقی ہے؟ مل گیا الحمدللہ. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سازا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شدید غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور زیادہ دبانے سے وہ غم کی شکل بن جاتا ہے, تو ان ایموشنز کو ہینڈل کیسے کیا جائے؟ اسی لیے تو قرآن پڑھ رہے ہیں. جب آپ کے اندر ریاکشن لگے تو ریاکشن لگنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, میسج دیں میں نے اثر قبول نہیں کرنا, کوئی بات نہیں, ابھی کوئی بات کر رہا ہے نا, میں نے کول رہنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے.
جب تک انسان اپنے آپ کو کنٹرول کیے رکھتا ہے کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. ریئلی صرف ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جب کوئی غصہ کر رہا ہو تو میں نے اثر قبول نہیں کرنا, میں نے اس کے ساتھ ویسا ہی نہیں سوچنے لگ جانا. جو غصہ کرتا ہے نا وہ چاہتا ہے دوسرا فرد میرے پیج پہ آئے, اسی طرح سوچنے لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا. مثلا یہ ایسا کیوں کیا تھا, ایسا کیوں ہوا, یا فلاں بات کیوں کہی. اب یہ ایک فرد بات کر رہا ہے, دوسرا فرد اسی کے ذہن میں اسی طرح سے سوچنے لگ جاتا ہے, تو غصہ آ جاتا ہے. آپ اس طرح سے نہیں سوچیں گے جیسا دوسرا سوچوانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اس کے ماحول میں نہیں جائیں گے تو آپ غصہ نہیں کریں گے, کنٹرول کر لیں گے. ریئلی یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کی پچ پہ کیوں کھیلتے ہیں بھائی, نہ کھیلیں. آپ اگر دیکھیں شیطان آپ کو کھلانا چاہتا ہے, ایک غصہ کرے دوسرا جواب دے, تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں میں نے غصہ نہیں کرنا انشاءاللہ, اور اعوذ باللہ پڑھیں. اللہ پاک نے بھی یہی بتایا نا, اگر آ جائے غصہ تو پھر تو وضو کریں, جگہ بدلیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. یہ بہت سارے طریقے ہیں, لیکن اصلاً آپ پہلے کے معاملے کو سوچیں. انسان کا پرابلم یہ ہے وہ جہاں رہتا ہے ویسا ہی سوچنے لگ جاتا ہے. بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ کس لیے دیا ہے, آپ اپنے دماغ سے سوچیں. اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں آج کہ میں نے دوسرے کے ذہن سے نہیں سوچنا, اللہ پاک نے مجھے ذہن دیا ہے اور میں نے جیسے اس نے کہا ہے ویسے سوچنا ہے, تو میں نے کسی کے ریاکشن میں اس کی وائبس کو محسوس نہیں کرنا. محسوس بھی کر لیا تو میں نے اس ماحول میں نہیں آنا. تو آپ دیکھیں گے آپ کول رہیں گے, غصہ نہیں آئے گا, ریاکشن نہیں ابھرے گا. اللہ کی پناہ مانگ لیں, ریاکشن نہیں آئے گا انشاءاللہ. جی استاذہ, میں نے یہ سوال آپ سے 10 سال پہلے کیا تھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. آپ نے جواب دیا معاف کرنا سیکھیں. تب یعنی کہ کوشچن لگ گیا کہ معاف کرنا کیسے سیکھیں. تو پھر یعنی مجھے ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں یاد, لیکن آپ کی بات سے جو بات سمجھ آئی ساری زندگی میں پازیٹیو رہنے کے لیے بہت کام آئی, کہ اگر ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ رب العالمین جس کے پاس تمام اختیارات ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کرے جبکہ وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے. تو دوسروں کے لیے جبکہ ہم انسان ہیں انہی جیسے, تو ہم ان کی بات کو یعنی کہ دل میں رکھتے ہیں اور انہیں معاف نہیں کر پاتے. تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کس امید سے یہ معافی مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے, جبکہ ہم تو بہت بات بات پہ غلطی کرتے ہیں. تو جب سجدے میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر لی, تو پھر خیال آتا ہے کہ دل میں تو دوسروں کی بھی باتیں رکھی ہوئی ہیں, تو خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور دل میں دوسروں کی بات معاف نہیں کر پا رہے. تو پھر وہ تو بہت بڑا یعنی کہ رب تو رب ہے, تمام قدرت والا ہے اور اختیارات والا ہے, قادر ہے. تو پھر دعا نکلتی ہے کہ اللہ میاں میں نے سب کو معاف کیا, آپ مجھے معاف کر دیں. صحیح, وہ تو سزا دیں. صحیح, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیطان کے حوالے سے بات میں نے کر لی تھی کہ میں اپنی فیلنگز بتا رہی ہوں کہ میرے دل میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ اللہ نے یعنی کہ شیطان کو اللہ نے ایسا حکم دیا اور انہوں نے انکار کیا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کی جو ہے مصلحت ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس 99 جو ہے دلیلیں اللہ کے حق میں ہیں, اگر ایک چیز آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے تو اس میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے کافی دفعہ خود پہ یہ ایکسپیریمنٹ ایک طرح سے کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ شیطان کے وجود کا میں کیسے یقین کروں. تو میں نے کہا کہ میری جو کیبنٹ ہے اس میں 10 ڈریسز پڑے ہوئے ہیں جو کہ قسم قسم کے ہیں. جب میں وہ ویئر کرتی ہوں تو میری فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن جب میں ابایا ویئر کرتی ہوں تو اس میں میری فیلنگز کچھ اور ہو جاتی ہیں. دل مجھے کہیں کھنچتا ہے اور یعنی کہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی ہوں, ایسا کیا ہے. تو اس چیز سے میں نے وہ کیا کہ ہاں یہ حقیقی بات ہے کہ ایسی طاقت ہے جو آپ کو برائی پر لے کے جانے کی کوشش کرتی ہے. ایون آپ نماز کے لیے صبح جو ہے اٹھتے ہو تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, جب آپ فنکشن کے لیے جاتے ہو تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو اس چیز سے میں نے برائی کی طاقت کو پہچانا کہ ایسی واقعی کوئی طاقت ہے جو انسان کو برائی کے تجربوں سے سیکھتا لے ہے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام. ابھی آپ نے کچھ اپنی بات میں ایک ایکسپلین کر رہی تھی، تو اس سے میرے مائنڈ میں ایک کوشچن آیا کہ آپ نے کہا کہ جب ہمیں دوسرے غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہوں تو ہم نے اپنے مائنڈ سے سوچنا ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ویسے کرنا ہے، تو مطلب ان کے ہم نے ریئیکشنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے کرنا ہے. لیکن اگر ہم اپنے ماحول میں کہ کوئی چینج لے کر آنے کی کوشش کریں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کی بیڈ لک ہو کہ جس طرح جو گھر کا سربراہ ہے، جیسے ایک آدمی ہوتا ہے تو اس کو گھر کا ماحول جس طرح سے دینا چاہیے، لیکن اگر وہ بالکل اس کے برعکس ہے، وہ نہیں دے رہا، تو اگر اس میں ہم نے اپنی کوئی بات ایڈ کی ہے تو وہ اس میں تھوڑا ضد میں آ جائے اور ریئیکشن اس طرح کا دے کہ کوئی اصلاح کے حوالے سے کوئی بات کی کیوں جا رہی ہے، یا کوئی کمنٹ کر کیوں دیا ہے کہ کچھ کیوں کہہ دیا ہے، تو اس میں پھر ضد میں آ جائے اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم حق پر ہیں، تو اس میں ہمیں غصہ ایک طرح سے خود سے آ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کا کچھ ان کی طرف سے کوئی بات ایسی ہے، خود سے آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق سننا نہیں چاہتے، یا یہ نہیں چاہتے کہ اس کو گھر کے ماحول کو بچوں کے لیے ایک اچھے طریقے سے دیا جائے، اس میں ان کی انپٹ نہیں ہے. تو اس طرح کے سیناریو میں جب ہمیں خود سے غصہ آ رہا ہو اور افسوس بھی ہو رہا ہو تو اس کیفیت میں اپنے اوپر کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے. اگزامپل دینا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، سورہ التحریم اور آیت نمبر 11 ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بات ہمارے سامنے آتی ہے ہماری ایکسیپٹیبلٹی کا لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے اور بات سمجھ آتی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے دے. گھر کے سربراہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں اور بڑے گہرے ہوتے ہیں. کوئی فرعون سے زیادہ قوت، اقتدار اور طاقت رکھنے والا گھر کا سربراہ نہیں ہو سکتا. تو فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر پیش کیا کہ ایسی صورتحال میں کوئی عورت بھی ہو وہ یہ دعا کرے. اسے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ان کے عمل سے بچا لے، اور یہ بھی کہ یا اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. کیونکہ عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا گھر جنت نشاں بن جائے، شوہر بھی ٹھیک ہو جائے، بچے بھی ٹھیک ہوں، گھر بھی اسی طرح جنت نشاں بن جائے. تو دنیا میں جنت نہیں آنی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا. تو سیدہ آسیہ کی مثال کو آپ نے ہمیشہ یاد کرنا ہے، اور آپ کی اسائنمنٹ ہے آپ ان کے بارے میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں جہاں سے بھی ملے اتھینٹک نالج انشاءاللہ، کہ وہ کیا کرتی تھیں، کس طرح سے ان کے معاملات تھے. ایک کتاب ہے دارالسلام کی ملکہ عالیہ، بڑی پیاری کتاب ہے حضرت آسیہ کے بارے میں، وہ کتاب بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. اور یہ ہے کہ آڈیوز بھی ایسی سن سکتی ہیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھ سکتی ہیں، تفسیر سے بھی مل جائے گا جہاں سے بھی تفسیر ملے. تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گی پھر آپ یہ دیکھیں کہ 4 خواتین جنت کی سردار خواتین میں سے ان میں سے ایک حضرت آسیہ ہے. تو حضرت آسیہ کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے. محلوں میں رہنے والی خاتون جس کو دنیا کی ہر فیسلٹی اویلیبل ہے لیکن اس کے شوہر کا طرز عمل درست نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیتی کہ اللہ مجھے اس کے عمل سے بچا لینا اور مجھے ظالموں سے نجات دے دینا. تو
تو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی الحمدللہ. یہ کہ فیئر اپنی اولاد کے حوالے سے ہو کہ مطلب وہ غلط ٹریننگ لے رہے ہیں. یہ اصل میں پرابلم تو یہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں ربنا حب لنا من ازواجنا بھی وذریاتنا قرۃ اعین, اور اپنے اولاد کے لیے دعا کریں واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. صاحب اولاد لوگوں کے لیے بہت ہی عمدہ طریقہ کار ہے, آپ سجدوں میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں ہدایت کی, نام لے کے. اللہم اہدی, کیا نام ہے آپ کے بچوں کے؟ محمد سعد, محمد موحد. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایسے دعا کریں اللہم اہدی محمد سعد. سعد ہی بولتے ہوں گے, اللہم اہدی سعد, اور دوسرے بچے کا نام لے کے سجدوں میں دعا کریں اللہ سعد کو ہدایت دے دے. آپ دعا کریں گے ماں کے دل سے نکلنے والی دعا, وہ بھی ماں وہ ہے جو سجدے میں پڑی ہے. دیکھنے والے کو بھی رحم آتا ہے تو وہ جو ارحم الراحمین ہے اس کو رحم نہیں آئے گا, انشاءاللہ آئے گا. السلام علیکم. میں یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ اعوذ باللہ کا بتا رہی تھی تو میں سوچی تھی کہ جب ہم اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے پہلے سے پناہ مانگے ہیں, تو یقین دل کی عبادت ہے, تو یہ دل کی عبادت بھی بن سکتا ہے. اور پھر جب ہم اگلے اسٹیپ پہ بسم اللہ کہتے ہیں اور زیادہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں, اور اس پہ کام میں جب اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے اس کے اثرات نظر آتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور پھر زیادہ یقین بڑھتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن دل کی عبادات ہم نے خود نہیں بنانی, عبادت وہی ہے جو ہے. ٹھیک ہے اور میرا کوشچن تھا کہ جس طرح ان سے ریلیٹڈ تھا تھوڑا, جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ انسان کے اندر روح پھونکی گئی ہے اور فطرت تسلیم جیسے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے اور فطرت تسلیم کا جیسے ہم نے پڑھا تھا, تو لیکن ایکسیپٹنس ہمارے اندر جو شیطان کی جس طرح وسوسے ہوتے ہیں اور غصہ وغیرہ ہوتا ہے اس چیز کی ایکسیپٹنس ہمارے اندر زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کی کہ جس طرح ہم دوسری چیزیں پڑھتے ہیں. دوسری چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں ڈیفیکلٹی بھی آتی ہے, حالانکہ انسان کی تو فطرت ایسی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا مشقت والا عمل ہے, لیکن چوٹی سے نیچے گرنے والا تباہ و برباد تو ہو جاتا ہے لیکن جلدی نیچے آ جاتا ہے. بس یہی ہے, اوپر کا سفر, بلندیوں کا سفر مشکل ہوتا ہے. کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں آپ کے انسانوں کو گمراہ کروں گا. ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ میں ایک بات تھی نا کہ اس نے ایک نافرمانی کی تھی تو اس کی اتنی سزا اس کو دی شیطان کے, وہ مردود قرار دیا گیا. تو ہم تو کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور قرآن پاک کے حکم جو اترے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم جو عطا کیے ہیں وہ تو اس پہ تو عمل کرتے ہی نہیں بالکل بھی. تو ہم لوگ کتنے گناہ گار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے معاف بھی تو کر سکتا تھا شیطان کو. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں انسان کو گمراہ کروں گا. میں نے یہ آیت پڑھی تھی. بات یہ ہے کہ ابلیس کی بات پر نہ جائیں. ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کی تھی, اللہ تعالیٰ پر بلیم لگایا تھا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. اس کا ذہنی سانجہ بگڑ گیا, وہ ٹھیک ہونے کے قابل ہی نہیں رہ گیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ردی چیزیں آپ اپنے گھر میں کتنی سٹیک کر سکتے ہیں, کہاں تک؟ ایک پھینکنے ہی پڑتی ہیں. جی, آپ کے گھر میں فرض کریں کہ ایک روم ہے جو بالکل یعنی وہاں آپ نے رہنا بھی ہے, آپ نے پکانا بھی ہے, آپ نے کھانا بھی ہے, اور وہاں پر ردی چیزوں کا ڈھیر ہے, اس کی وجہ سے آپ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو آپ ردی چیزوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ان کا یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے. پچھلے دنوں میں جیسے قربانی ہوئی تو قربانی کے گوشت کو لوگوں نے تقسیم کیا یا رکھا, علائشیں باہر پھینکی, تو اس قدر تعفن پھیلا, بہت بری حالت ہوگی نا. تو ان چیزوں کو جب تک وہاں سے اٹھایا نہیں گیا کتنی بیماریوں نے جنم لیا. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کی میڈ نے گوشت کا کچھ حصہ کہیں چھپا کے رکھ دیا گھر میں کچن میں, تو کچن میں کھڑا نہ ہوا جائے. اب کیا کریں, سمجھ نہیں آئی, پورا کچن اکھاڑ دیا.
किस जगह से स्मेल आ रही है, फ्रीजर साफ कर लिए, फ्रिज साफ कर ली, अलमारियां सारी साफ कर ली, आखिरकार एक कोने से गोश्त का एक लोथड़ा मिला, उसको जब तक बाहर नहीं फेंका वहां पूरी फिजा दुरुस्त नहीं हो सकी। इब्लीस को अल्लाह ताला ने मौका बहुत दिया था फरिश्तों के साथ रहने का, लेकिन वो इतना गल सड़ गया अपनी इस हसद और इस तकब्बुर की वजह से, और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई को सबसे पहले चैलेंज किया इब्लीस ने। बानी बन गया ना, इंसान दुश्मन तो वो है, तो जो किसी बुराई की बुनियाद बनने वाला इतना बड़ा फितना हो, उस फितने का कला कमा करने के लिए अल्लाह पाक ने यही तरीका इख्तियार किया। असल बात यह है कि इंसान की आजमाइश भी मतलूब थी, और अल्लाह ताला जिस मखलूक को जैसे चाहे पैदा कर दे और जैसे चाहे खत्म कर दे, ये उसका इख्तियार है। वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं, हम उसके आगे जवाबदेह हैं। अल्लाह ताला ने अगर मगरमच्छ को एक खास शक्ल में पैदा किया, छिपकली को एक खास शक्ल में पैदा किया और हमें ये शक्ल दी, तो आने वाले कल में किसी के जहन में यह भी सवाल पैदा होता है कि मुझे तो इतनी अच्छी शक्ल दी, मगरमच्छ को ऐसा क्यों बना दिया? तो ये उसकी हिकमत है, वो बेहतर जानता है। उसने मखलूक को जैसा बनाया, उसके मुकाबले में कोई और सोच नहीं सकता कि कैसा बनाना चाहिए। वो जिस अंजाम तक पहुंचाने वाला, उसका हर फैसला अदल पर मबनी है, उसने अदल किया है। इंसान गुनाहगार है, गुनाह करते हैं तो अल्लाह ताला ने अंजाम दिखाया है, लेकिन इंसान के बारे में अल्लाह ताला जानते हैं कि उसके ऊपर कोई और काम कर रहा है, उसको बुरा बनाने के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए अंबिया और अंबिया के पीछे सालिहीन काम करते हैं। तो नेकी और बदी की कुव्वतें दोनों काम कर रही हैं। अब इंसान के लिए मुश्किल भी पैदा हो गई ना, नेकी के रास्ते पे चलना इब्लीस मुश्किल बनाता है। अब वो अगर नेकी के रास्ते पे चलता है तो उसके लिए जजा है, अगर वो बुराई करता है तो बुराई के लिए इब्लीस की कोशिश है, तो बुराई पर 1 दर्जे का गुनाह है, लेकिन नेकी की जजा 10 गुना ज्यादा है। इंसान की मुश्किल को पहचानते हुए अल्लाह ताला का अदल है, तो अल्लाह ताला के फैसलों पर यकीन करना सीखें, ये आपके ईमान का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल भी सवाल नहीं है, एक सोच ही है जो कुछ इसी तरह की थी कि एक टाइम था कि मैं सोचती थी कि इब्लीस को एक सिर्फ एक गलती की बिना पे जन्नत से निकाल दिया गया, यानी वो ता क़यामत वो मरदूद ही करार दिया गया। तो हम लोग जो हैं वो इतनी गलतियां करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बात तो पहले हो गई ना, हाँ, मैं कि उसकी गलती बहुत बड़ी थी, जुर्म बहुत बड़ा है। हट धर्मी की उस टाइम अल्लाह ताला के सामने, तो माफी भी तो मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगी। अपना तकब्बुर और हसद जो था उसका, वो आगे आ गया और अल्लाह ताला की बड़ाई को उसने पीछे कर दिया। असल में मुझे ऐसा फील होता है कि आपको इब्लीस पे तरस खाने की बजाय अपने ऊपर तरस खाना चाहिए और अपना प्लान करना चाहिए। इब्लीस का मामला इब्लीस के साथ है, तो आप जरा सोच के मैदान में थोड़ा सा हट गए, डी ट्रैक हो गए। तो इब्लीस के बारे में गौर फिक्र नहीं करना, उसको दुश्मन समझ लें, वो हमारा दुश्मन है। अब उसके साथ जो कुछ भी हुआ, ये बात काफी है कि वो हक है, अल्लाह ताला के फैसले हक हैं। इससे आगे आप अपने अमाल के बारे में सोचिए ताकि आपको खुद नफा हो। मैं इसी से आगे थोड़ा सा रिलेट करना चाह रही थी। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कहा, तो उसने मुझे कहा कि कहती है तुम इस तरह ना सोचो उसके बारे में, अगर वो इंसान का दुश्मन है, तुम अपने इर्द गिर्द हालात देखो, मुसलमानों के ऊपर जितने भी जुल्म हो रहे हैं वो एक एक्सट्रीम लेवल पे, यानी वो शैतान जो है वो कोई जगह नहीं छोड़ा कि वो जो इंसान उसके फितने को तो आप दुरुस्त कहा उन्होंने कि उसके फितने को देखो कि पूरी इंसानियत को वो बर्बादी के घाट उतारना चाहता है। उसका एक फितना, यानी एक दफा का हसद इतना बड़ा है, जैसे सूरह बनी इसराइल में आता है ना कि वो कहता है कि मैं इसे, या अल्लाह तू मुझे इजाजत दे दे तो मैं इसे दांतों तले इसकी नस्ल को चबा दूंगा। दुश्मनी इतनी बड़ी है, अल्लाह ताला जानते हैं ना किसी चीज की शिद्दत कितनी ज्यादा है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप अपने महदूद इल्म की वजह से ये फैसला करते हैं कि एक ही बात थी ना, तो एटम बॉम्ब जब चलेगा, अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पर भी और दुनिया के इंसानों पर भी, लेकिन एटम बॉम्ब, एक एटम बॉम्ब चले तो पूरी दुनिया बर्बाद होगी। तो एटम बॉम्ब में और उसके मुकाबले में एक बच्चा गुब्बारा फुलाता है, तो गुब्बारा फुलाने वाले की
हवा पूरी नहीं भरी जाती, वो निकल जाती है बार बार, तो दोनों की तबाही एक बराबर थोड़ी है, ये दोनों की गलती। एटम बॉम्ब का जो असर है वो पूरी दुनिया पे होगा, और गुब्बारे की हवा जिससे अभी भरी नहीं जा रही, थोड़ी सी भरता है फिर निकल जाती, थोड़ी सी भरता है फिर निकल जाती। तो इंसान के बुरे अमाल की मिसाल इबलीस के मुकाबले में ऐसी है। तो तबाही की सूरत हाल भी तो देखिए ना। सूरा अल फातिहा देखेंगे आप, अगर अपनी जगह पे उठ के खड़े हो जाएं और 5 दफा अल्लाहु अकबर कह के उठिए और सुभान अल्लाह कह के बैठिए, ताकि आप फ्रेश अप हो जाएं। हमने औज़ु बिल्लाह पर इसलिए ज्यादा वक्त लगाया है क्योंकि औज़ु बिल्लाह के थ्रू हमने अपनी जिंदगी सीखी है कि हमारी जिंदगी में बावजूद इसके कि अल्लाह ताला की किताब पढ़ें, बावजूद इसके कि इल्म आ जाए, दुश्मनी कितना काम करती है। तो हमने दुश्मनी से बचना है, और अल्लाह की पनाह के सिवा कोई चीज हमें बचा नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला के नाम से जो तसर्रुफ करता है, जिसके फैसले नाफिज होकर रहते हैं, जो वाहिद माबूद है, जो तमाम सिफाते कमाल रखता है, इसलिए वो अकेला ही इबादत का मुस्तहिक है। बिस्मिल्लाह के बारे में मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने एक किताब लिखी है, और किताब बहुत खूबसूरत है। उसमें वो बयान करते हैं कि इल्म का रिश्ता अल्लाह ताला के साथ कायम होने का क्या नतीजा बरामद होता है, और जब इल्म और अमल का रिश्ता अल्लाह ताला से खत्म हो जाए तो उसका क्या नतीजा बरामद होता है। किताब आप पढ़ना चाहें तो मैं चाहती हूं कि आप इसे जरूर स्टडी करें। इस्लाम और इल्म नाम है इसका, इस्लाम और इल्म। इस किताब को आप देख सकते हैं ई लाइब्रेरी से, किताबोसुन्नत.com से आप इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और ये कोई लाजमी नहीं है। इंटरेस्ट रखने वाले अफराद, जिनके पास वक्त है, जो समझना चाहते हैं, वो जरूर इसको पढ़ें। तो आप इस किताब से पाएंगे कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करने वाला किस तरह से नफा उठाता है, क्योंकि उसकी ज़हनियत सही रुख इख्तियार करती है, बरकत भी मिलती है, और अल्लाह ताला ही हक रखता है कि उसके नाम से शुरू किया जाए, और अल्लाह ताला को वो अजीम तस्लीम करता है, और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखता है जो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता है। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 114 टाइम्स, 114 बार कुरान हकीम में ये आयत आई है, हर सूरत से पहले सिवाय एक सूरत के। एक सूरत का नाम अत-तौबा है, उसमें सूरत में बिस्मिल्लाह से आगाज नहीं किया गया, और सूरा अन-नमल की आयत नंबर 30 के दरमियान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की गैर मामूली तकरार है कुरान मजीद में, जिससे इसकी अहमियत का पता चलता है। बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला के नाम से, यानी अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की हस्ती ऐसी है, जिसका नाम ऐसा है जिससे मैं अपने कामों की इब्तिदा करता हूं, कामों को शुरू करता हूं, कामों का आगाज करता हूं। आप जब दुनिया में कोई काम शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस करता है,
اور کسی کو تجربہ نہیں ہے گھر کے کام کا, کوئی گھر کا کام کرنا چاہتا ہے, کسی کی زندگی میں تعلیم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی تعلیم دینا چاہتا ہے, کسی نوعیت کا کوئی کام ہے. جو بھی کام کوئی شروع کرنا چاہتا ہے کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے نا, کسی پر بھروسہ چاہیے. انسان کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی کام شروع کرتا ہے. مثلا کوئی اپنی ابیلٹیز پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے اندر اتنی ابیلٹی ہے, ذہنی یا جسمانی طاقت پر. کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے, کوئی مددگاروں پر بھروسہ کرتا ہے میری فلاں مدد کر دے گا, کوئی حالات پر بھروسہ کرتا ہے, کوئی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے, بھروسے کے بغیر کام شروع نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کے سہارے سے انسان اٹھتا ہے. یہ سارے طریقے ایمان والے کے طریقے نہیں ہیں. ایمان والے کا طریقہ ایک ہے, بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کے نام سے. وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اس کا یہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ انسان اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ہر کام کا آغاز کرے, اسی پر بیلیف کرتے ہوئے, اسی پر توکل کرتے ہوئے. اور جب کوئی کام شروع کرے تو اس کا دل ایمانی جذبات سے بھرپور ہو, کیونکہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کے نام سے, اپنے مالک, اپنے خالق, اپنے رازق کے نام سے اس کام کو شروع کیا. آپ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرتے, بھروسہ کرتے, لیکن زندگی میں دیکھتے ہوں گے ہر کام میں نہیں کرتے. کچھ کام ایسے ضرور ہوتے ہیں جہاں انسان کہتا ہے. آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں بیٹا, آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کل آپ یہاں پہ بسم اللہ کے کارڈز کو ڈسپلے کر سکتے ہیں؟ اب میں صرف ایگزامپل دے رہی ہوں. اچھا, آپ انٹرپرینیورشپ پڑھاتی ہیں, ٹھیک ہے, کل کے دن پہ کوئی ایسی ورکشاپ کرا سکتی ہیں جس میں آپ ان سب کو انٹرپرینیورشپ سکھا دیں؟ کوشش کر سکتے ہیں. اچھا, آپ میں سے کس کی کوکنگ اچھی ہے؟ کوکنگ اچھی ہے. آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ کل کے دن پہ انہیں اپنی پسندیدہ ڈش بنانا سکھا سکتی ہیں؟ بالکل. میں 3 طریقے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. تینوں طریقوں میں آپ کو بسم اللہ نظر نہیں آئی, انشاءاللہ نظر نہیں آیا. کیوں؟ یہ ہماری روٹین ہے کہ ہم جب عام کام کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اور یہ پرابلم آپ کو پیش آنی ہے کیونکہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے کاموں کو شروع کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے دن میں 1 بار نہیں, 10 بار نہیں, 50 بار آپ بھولتے رہیں گے کیونکہ عادت ہے. تو عادات آسانی سے تھوڑی چھوٹتی ہیں, اور آپ اگر اپنی کیئر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا ہے بسم اللہ, اپنی کتاب شروع کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں تو بسم اللہ, اور آپ کوئی اور کام کریں, آپ کوئی لیکچر دینا چاہتے ہیں انٹرپرینیورشپ پہ دیتے ہیں, آپ انگلش پڑھانا چاہتے ہیں, آپ کوئی اور چیز پڑھانا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں, پھر وہاں یاد ہی نہ رہا. تو ایسا اس لیے ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں پیدا ہو چکے ہیں جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو ہیں, جانتے نہیں ہیں, ریلیشن نہیں ہے.
اور ریلیشن نالج کے بغیر نہیں بنتا، اور ایک دن میں بھی نہیں بنتا. ریلیشن تو آہستہ آہستہ بنتا ہے. ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے 9 ماہ اللہ تعالیٰ بچے کو پیٹ میں رکھتے ہیں. 9 ماہ میں کتنے دن ہوتے ہیں، کتنی راتیں ہوتی ہیں، اور ہر آنے والے دن میں ماں کی طبیعت سے اسے ریئلائز ہوتا ہے بچہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے. اور آخر کار ماں ایسی پوزیشن پہ پہنچتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بچے کی ڈیلیوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. پھر وہ بچے کو ہاتھوں ہاتھ لیتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی کی شادی ہو اور اس کے ایسی جگہ پر جہاں اس کے شوہر کے 2 بچے بھی ہیں، تو وہ ان بچوں کو کیوں نہیں اون کر پاتی؟ وقت لگتا ہے نا. اور پھر یہ کہ اس کے لیے لاجیکلی قبول بھی کرنا پڑتا ہے نا، آسانی سے تھوڑی ہوتا ہے کام. تو آپ یاد رکھیے گا، آپ جتنے مرضی ارادے کر لیں، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو اپنا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے. ہر روز منیمم 30 ڈیز 30 ڈیز تک آپ کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. ورنہ مشکل ہے، اور جانتے ہیں اس کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بک بتانا چاہتی ہوں، ریسپانسز آف اے مسلم. یہ بک ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہوگی، anurpk.com پہ. اچھا، آپ چاہیں تو اسے نکال کے اس کو فوٹو کاپی کر لیں یا پرنٹ نکال لیں، یا چاہیں تو بک لے بھی سکتے ہیں. سادہ سی بک ہے جس میں یہی ریسپانسز ہیں. جتنے ریسپانسز آپ سیکھیں گے، ہو سکتا ہے سال بھر میں سیکھیں، ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو ان ریسپانسز کے بارے میں وہاں ایک چیک لسٹ بنی ہوئی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن. تو آپ اس چیک لسٹ میں جو اسکیئر ہے وہاں پہ اس کو اتنا حصہ بلیک کر دیں جتنی بسم اللہ نہیں پڑھی، اور جتنی پڑھی ہے بس اتنا وائٹ رہنے دیں. تو آپ کو پتا چلے گا پہلے دن کی کوشش، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، اور 30 ڈیز میں آہستہ آہستہ سیاہی دور ہو گئی. ریلی تو یہ لرن کیجئے، ہیلپ کے لیے ہے. آپ چاہیں تو اسے دیکھ کر خود اپنے لیے خود بھی بنا سکتے ہیں اپنی نوٹ بک پہ، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں. لیکن بک کی، چھوٹی سی بک کی ہیلپ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی باقی کورس کی بک سے یا چیزوں سے وہ الگ آپ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہے، یا جہاں آپ سوتے ہیں وہاں پڑی ہوئی ہے، وہاں سے آپ نے ہر رات اس کے بارے میں اپنی ذات کو دیکھ کے جھانک کے پھر آگے چلنا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نفع مند ہوگی. تو ہم بسم اللہ کو دیکھ رہے تھے. بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ دیکھنا ضروری ہے نا. بہت بہتر آغاز ہے اس انسان کے لیے جسے اس کے رب نے بنایا، کہ وہ ہر کام کا آغاز اپنے رب کے نام سے شروع کرے، اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے. کیونکہ جس کے نام سے وہ شروع کر رہا ہے اس نے بتایا ہے وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، رحمتوں کا خزانہ ہے. اس کی رحمت بے کنار ہے، آپ اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جب اس کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اس کی رحمت کو آواز دیتے ہیں، پھر آپ پر اس کی رحمت نازل ہو جاتی، آپ اس کی رحمت کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. جانتے ہیں اس کے نام سے جب آپ آغاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عمل کیسا ہے؟ یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو اپنی بے کنار رحمتوں کے ساتھ میری مدد کے لیے آ جا، آپ میری مدد کر دو. تو مددگار تو ہر ایک کو چاہیے. تو
جس کا مددگار اس کا رب ہو جائے، اس کی سعادت کے، اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے. تو اپنے رب کو اپنا مددگار بنائیے، وہ آپ کی مدد کرے گا. اس کی مدد کے لیے اسے پکار کر تو دیکھیں، اسے پکاریں. آپ جب دعا کرتے ہیں، آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو دراصل اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے اس کام کو خیر کے ساتھ احسن طریقے سے پورا کروا دینا. تو یہ بندے کی طرف سے اعتراف ہے کہ تو بڑا اور میں ایک ذرا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. ریلیشن، ہر جگہ پہ یہ ریلیشن یاد رہے گا جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے. اور جانتے ہیں کامیابی کی کلید ہے بسم اللہ. بسم اللہ. جیسے آپ سونا چاہتے ہیں، اب آپ نے نیند کا آغاز کرنا ہے، خود تو آپ نے خوابوں کی دنیا میں چلے جانا ہے، کچھ پتہ نہیں چلنا، آنکھیں بند، کان بند، اور آپ کے بہت سے اعضاء اس وقت کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں. دل دھڑکتا ہے، نہ دھڑکے تو کام ہی خراب ہو جائے. پھیپھڑے بھی کام کرتے ہیں لیکن بہت سارے اعضاء کام نہیں کرتے. آپ سونے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کیسے سوتے ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہ میں تیرے نام سے مرتی ہوں اور تیرے نام سے جیتی ہوں. تیرا نام ہی تو ہے بسمک، تیرے نام سے. رسول اللہ کی حیات ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں رسول اللہ کو سوئے ہوئے؟ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن کسی انسان کو سوئے ہوئے آپ امیجن کر سکتے ہیں جب اس نے بسم اللہ پڑھی ہو. اللہم بسمک اموت و احیا. کتنی پیاری زندگی ہے، تیرے نام سے جینا، تیرے نام سے مر جانا. نیند بھی تو موت کی طرح ہوتی ہے. آپ قرآن حکیم سے پہلے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کتنے کاموں سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے اور کس کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ جی، کھانا کھانے سے پہلے. اور اکثر کوئی چھوٹا بچہ پوچھتا ہے آج کسی نے بسم اللہ پڑھی ہے؟ تو تقریباً لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہوتی. یعنی وہاں پر بھی یاد دلانا پڑتا ہے. پڑھتے پڑھتے کسی دن بھول گئے، یعنی پڑھتے رہے لیکن کسی وقت نہیں بھی یاد آتی. جب بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ دراصل یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے نام سے. پھر آپ کا دل شکر سے بھر جاتا ہے اور آپ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور کون سا کام ہے جس میں آپ پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ جی، گھر سے نکلتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھی آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے. اور کب پڑھتے ہیں؟ مثال دیں. ہینڈ ریز کرنا ہے، پھر میں پوچھوں گی، پھر بتانا ہے. جی بتائیے. کھانا بناتے وقت میں مسنون دعاؤں کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. کوئی دعا ایسی جو آپ خاص طور پر کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر؟ جی ہاں جی، کیا پڑھتے ہیں؟ کیا؟ اچھا جی، کوئی اور؟ جی واش روم جانے سے پہلے بھی. اور جی قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ مومنانہ زندگی ہے. جی کوئی اور بات بتانا چاہتی ہے؟ جی
جی صبح کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. سبحان اللہ، یہ عقیدہ ہے. جی کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ جی گھر میں داخل ہوتے وقت. جی ٹھیک ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ویسے تو آپ یعنی جو بھی اللہ کا نام لے کوئی حرج نہیں، آپ جتنی بار بھی لے لیں، لیکن اگر آپ سب لوگوں کو طریقہ بتانا چاہیں گے تو وہ نبی کا طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا. ٹھیک جی ٹھیک ہو گیا. جی کوئی اور آپ بتانا چاہتے ہیں؟ آپ دعا بتائیے مجھے. جی اس میں بسم اللہ کہاں ہے؟ نہیں دعا نہیں، میں یہ چاہتی ہوں اس میں بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام ہے اللہم کہہ کے. بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اللہم جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی تو دراصل اللہ کا نام ہی ہے نا. الحمدللہ. ٹھیک. تو ہم نے دیکھا سب سے بہترین آغاز بسم اللہ سے. کامیابی کی کلید ہے بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تکمیل چاہتے ہیں. تو جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو جائے وہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا مددگار بھی ہوتا ہے. قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو انسانی جذبات و احساسات کی بہترین زبان ہے، اور قرآن مجید احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، اور بسم اللہ میں بہت ہی خوبصورت ترجمانی ہے انسانی احساسات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قابل اہتمام امر جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہے، وہ مقطوع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام تب پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے جب اللہ تعالی کی مدد شامل ہو جائے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسے شروع کیا جائے. اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کا جو کانسیپٹ ہے اگر یہ حدیث نہ بھی ہو، ایون ضعیف حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے نا، تو اگر یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی یہ ریالٹی ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. تو جو بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے وہ دراصل یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو اپنی مدد سے اس کو تکمیل تک پہنچا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جان لیجئے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی پراسرار کلمہ نہیں ہے، اس کے الفاظ اور اس کے حروف میں کوئی جادو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف الفاظ میں یہ اثر ہے کہ پراسرار طریقے سے ہماری مدد ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کلمے سے، محض اس کلمے سے ہمیں وہ ساری مدد حاصل ہو جاتی ہے. دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ جذبات کا، اعلیٰ کیفیات کا اظہار ہے. یہ انسان کے احساسات ہیں. تو جب آپ بسم اللہ پڑھیں تو احساسات و جذبات کے ساتھ سوچ سمجھ کے بسم اللہ پڑھیں. سوچ کے کام کرنا ہے، تول کر بولنا ہے، احساس شامل کریں ان الفاظ کے ساتھ، اور جب احساس لفظوں میں ڈھلے گا تو اس احساس کا جواب آئے گا انشاءاللہ. اس کلمے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. رحمت اس کی صفت ہے جس سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے. جتنی نعمتیں اس جہان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار.
जितनी नेमतें हैं, आपकी आंख अल्लाह की रहमत है, आपके कान अल्लाह की रहमत है, आपकी जुबान अल्लाह की रहमत है। जब नेमत छिनती है तो इंसान को पता चलता है। तो ये अल्लाह की रहमत है जो आपकी जात पर है। अल्लाह ताला की रहमत कैसी है? उसकी रहमत ने हर चीज को घेरे में ले रखा है, हर चीज का इहाता कर रखा है। आप लोगों में से मरी कौन कौन गया है? किसी पहाड़ी इलाके में कभी आपने बादल देखे हो? कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप किसी बहुत ऊंची जगह पर रहते हैं और बादल घर कर आते हैं, तो बादल आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में भी आ जाते हैं और इर्द गिर्द का सारा माहौल बादल ढांप लेते हैं। बादलों में घिरी चोटियां आपने देखी होंगी, और बादल जब नीचे उतर आते हैं तो किस तरह से इंसान अपने आप को उनके घेरे में महसूस करता है। आप इमेजिन कर लें अल्लाह ताला की रहमत के बारे में, जिसकी कोई तशबीह नहीं है। हम तशबीह नहीं दे सकते, लेकिन हम देखते हैं कि कई चीजें हमें अपने घेरे में ले लेती, जैसे आग घेरे में ले लेती है। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा किसी माँ के बारे में, पिंडी में जब बहुत बारिशें हुई, पानी अंदर आ गया, तो बेसमेंट में सो रहे थे लोग। माँ अपने बच्चों को छोड़कर, 2 बच्चों को छोड़कर जब ऊपर आई, तो जो सबसे छोटा बच्चा था उसको लेके बाहर निकलने लगी, दरवाजा बंद हो गया और पानी में दोनों माँ बेटा खत्म हो गए, क्योंकि पानी ने घेर लिया। जो लोग समंदरों का सफर करते हैं वो देखते हैं किस तरह से मौजें घेर लेती हैं। कभी कभी जब कोई मंझधार में फंस जाता है ना, बीच मंझधार में, तो जैसे उसकी कैफियत होती है ना, तकलीफ उसको फील करता है ना, पूरी तरह से वो अपने आप को घेरे में फील करता है, तो अल्लाह ताला को पुकारता है। याद रखिएगा, इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान, इस कायनात की हर चीज को जिसने घेरे में ले रखा है वो अल्लाह ताला की रहमत है। ऐसे घेरे में ले रखा, हर चीज अल्लाह ताला की रहमत के घेरे में है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व रहमती वसियत कुल्ल शै, और मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। ये सूरा अल-आराफ की आयत नंबर 156 है। तो आप दोहराएंगे इस आयत को, व रहमती वसियत कुल्ल शै, 3 बार दोहराएंगे। दो मकासद हैं दोहराने के। एक तो ये कि आप खुद बोलेंगे, काफी देर जब जुबान बंद रहती है तो इंसान काफी मुश्किल में आ जाता है, और फिर अल्लाह का कलाम बोलेंगे, बार बार दोहराएंगे, आयत भी याद हो जाएगी, एक ताल्लुक बनता है ना, और जिम्मेदारी लेता है इंसान। तो आपने औज़ु बिल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बिस्मिल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अल्लाह ताला की रहमत को फील करना। और कैसे फील करेंगे जब तक आपके पास दलील ना हो, और दलील क्या है? वरहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। अल्लाह ताला ने अंबिया और सॉलिहीन के लिए अपनी रहमत को लाजिम कर दिया है। तो अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, याद रखिएगा। अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात पर ईमान लाना वाजिब। जब वाजिब की बात आती है, इसका मतलब है कि इसके बारे में हिसाब होगा, पकड़ होगी। ईमान लाने के लिए नॉलेज जरूरी है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि आप अस्मा व सिफात का कोर्स भी कर रहे हैं ना कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत ज्यादा अस्मा व सिफात तो नहीं होंगे अभी, लेकिन अगले सेमेस्टर्स में आप बाकायदा तौर पर अस्मा व सिफात सीखेंगे। अभी अस्मा व सिफात से नफा उठाने का तरीकाकार सीखेंगे इंशाअल्लाह। बड़े प्यारे नाम हैं,
اسماء و صفات کا یہ کورس جو آپ کر رہے ہیں، کتاب کا نام ہے رب کے در پر، اسماء و صفات سیریز کی. تو رب کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے در پر جائیں گے، اس کو سوچیں گے، اس کو فیل کریں گے، تبھی ان صفات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے نا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سیکھیں گے. ہم مثال سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے اس آیت میں دیکھا وہ الرحمن اور الرحیم ہے، یعنی وہ رحمت کا مالک ہے. اس پر ایمان رکھنا کہ رحمت کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ہے جس سے اس نے ساری دنیا بنائی، انسان بنائے، اور انسانوں کے اندر محبت اور شفقت رکھی، اور جانوروں کے اندر بھی جتنی محبت ہے وہ سب اس کی ایک رحمت کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا گھوڑی اپنے بچے کے اوپر سے سم اٹھاتی ہے نا، ورنہ تو ماری ڈالے، وہ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمت کا مالک ہے. کتنا زیادہ ضروری ہے اس کی رحمت کے بارے میں جاننا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بسم اللہ پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا اسلامی طریقہ کار ہے. رب العزت نے علم کا رشتہ بھی اپنے نام سے جوڑا ہے، جیسا کہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں نماز پہلا فریضہ ہے. جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ دیکھنا چاہیں ترمذی کی روایت ہے 25 نمبر پر. تو کس قدر کانشیس ہونے کی ضرورت ہے وضو سے پہلے. بسم اللہ نہیں پڑھی وضو ہی نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ نہیں جانتا تو وہ سمجھے گا چلو پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو تب بھی کوئی بات نہیں. ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے سونا اسلامی طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کی دعا سکھائی، اور آپ سب دعا پڑھیں گے اللہم بسمک اموت و احیا. پڑھیے گا اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ رہتا ہوں، یا زندہ ہوتا ہوں. بخاری کی 6314 نمبر روایت. پھر تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ کار ہے. یعنی کام کے قبول ہونے کی امید رکھنا یہ واجب ہے، اور یہ امید ہوتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے. ہر صورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوئی. بسم اللہ آیت ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آمسانی، 7 آیات ہیں تو باقی تو 6 رہ جاتی ہیں اگر بسم اللہ کو شامل نہ کریں. ہاں باقی صورتوں میں بسم اللہ ایسے نازل نہیں ہوئی، لیکن بسم اللہ کے ساتھ ڈفرینشیٹ ہوتی رہیں صورتیں. تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آسانی سے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، آسانی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ شعوری کوشش سے جوڑنا پڑتا ہے. یہ عقل اور روح کا رشتہ ہے، لہذا اس کے لیے شعوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کی ضرورت ہے. یا ارحم الراحمین ہمیں توفیق عطا کرنا. اور اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اپنی لائف میں بسم اللہ کو شامل کرنے کے لیے. یہ ایک چھوٹی سی بک ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، رسپانسز آف اے مسلم. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سے ہیلپ لیں، آپ خود بھی اس کو دیکھ کے ڈرا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں چھوٹی سی کتاب ہے. جیسے یہ بسم اللہ ہے لکھا ہوا، بسم اللہ ہر کام کرنے سے پہلے، اور یہاں پہ ڈیٹس ہیں اور یہاں پہ
امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں. کوئی بات جو بار بار دل کو آپ یاد کروانا چاہتے ہیں، جس سے آپ کے اندر فیلنگز آئیں، وہ آپ یہاں لکھ لیں گے. تو ایوری ٹائم جب آپ اس اسکوئر کے اندر، پہلا دن ہے آج، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. آج سے آپ بسم اللہ پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا کام کیا. کتنے لوگ رسپانسبلٹی لیتے ہیں بسم اللہ کو زندگی میں شامل کرنے کے لیے. یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. اس رسپانسبلٹی کو آسان طریقے سے ادا کرنے کا ایک سورس ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک پہ یا اپنے کسی پیپر پہ بنا لیں. آپ اس کتاب سے ہیلپ نہیں لینا چاہتے، لیکن ایک ایسا پیپر بنا لیں جو آپ کی کسی ایسی پلیس پہ لگا ہو جہاں آپ سوتے ہیں. سونے سے پہلے آپ اسکیئر کو اتنا وائٹ چھوڑیے گا جتنی بار آپ نے بسم اللہ پڑھی. اور ایک دن میں جو 24 گھنٹے میں سے کچھ آپ سوئے ہیں اور باقی جب آپ نے باقی کام کیے ہیں، اس اعتبار سے اس کو آپ نے جج کرنا ہے. تو آپ نے فرض کریں 10 بار بسم اللہ پڑھی اور آپ کے پاس کوئی 200 چانسز تھے بسم اللہ پڑھنے کے، اور دن میں زیادہ چانسز ہوتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے 10 بار تو پڑھی ہے، تو 190 دفعہ نہیں بھی پڑھی. تو اب آپ اپنا تجزیہ جب کریں گے تو اسی طرح سے کریں گے، تاکہ آپ خود اپنے رسپانسبلٹی لینے ہیں نا آپ نے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر، اس کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر. اللہ تعالیٰ سے آپ جڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہر کام کا آغاز کر کے. یہاں تک کہ 2 کام آپ کر لیں گے انشاءاللہ. آسان ہے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے.